نبی علیہ السلام نے فرمایا حشر کا میدان قائم ہوگا، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہوں گے، آگے آزر کو دیکھیں گے، آزر کو دیکھیں گے، چہرہ اس کا بالکل سیاہ ہو جائے گا، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں گے، ظاہر بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ترس آئے گا، اللہ جی آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ کو میں کبھی ناراض نہیں کروں گا، آپ کو میں ہمیشہ خوش رکھوں گا، آج میرے باپ جہنم کے اندر جا رہا ہے، اس کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے، آپ میرے باپ کو جنت کے اندر داخل کر دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، تیرا باپ مشرک تھا، بت پرست تھا، جو مشرک ہوگا بت پرست ہوگا اس کو وہ جہنم حرام ہے، جنت حرام ہے، جہنم کا اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھو ابراہیم، نیچے دیکھیں گے تو اللہ سارا منظر دکھا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے باپ ایک بچھو کی شکل کے اندر ہو جائے گا، بالوں کے اندر لپٹا ہوگا، فرمایا کہ اب اس کو اٹھا کے کہا ربا یہ کیا؟ کہا یہ تیرا باپ ہے، اٹھا کے اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے، وہاں اس کو ڈال دیا جائے گا، اس نے ساری زندگی شرک کے اندر بت پرستی کے اندر گزاری۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے، بڑا زناکار ہے، زنا کرنے والا اللہ معاف کر دیں گے، فاسق اور فاجر اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جو انسان مشرک ہوگا، شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کی معافی کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ تو یوں وہاں سے گھر سے باپ نے نکال دیا، پھر کچھ وقت گزرا، پھر بابل مقام سے شہر عراق میں پیدائش ہوئی، وہاں سے نکلے، آگے سفر کیا، پھر فلسطین پہنچے، وہاں بڑے بڑے حالات کا سامنا کرنا پڑا، پھر ایک موقع ایسا بھی آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایک موقع ایسا آیا، بعض اہل کتب یہ لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، شادی ہوگی، شادی کے بعد حالات آگے، قحط آ گیا، پریشانی، مصیبت، نمرود کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ غلط تقسیم کر رہا ہے، وہ غلط تقسیم کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم وہاں سے گئے۔ غلہ لینا تو ایک بہانہ تھا، مقصود دعوت دینی تھی، غلہ لینا ایک بہانہ تھا، مقصود دعوت دینی تھی، وہاں گئے، کافی لوگ، ظاہر مجمع تھا، فقر فاقہ حالات آئے ہوئے تھے، سارے کے سارے لوگ وہاں جمع ہیں، وہاں جیسے کہ وہاں جا کے دیکھا تو نمرود نے کہا، نمرود تو جانتا تھا یہ ابراہیم ہے، میرے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اس کو تو آگ میں ڈالا تھا، آگ کا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ، اس کو تو میں نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، وہاں کئی لوگوں کو اس نے میرے دین سے ہٹایا، پھر یہاں سے نکلا، آج دوبارہ میرے پاس آ گیا ہے۔ کہا کہ ابراہیم میں تجھے غلہ نہیں دیتا، ہاں ایک شخص میں دوں گا، میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، میری عبادت کا اقرار کرو، تب تجھے غلہ دوں گا۔ وہ سمجھے شاید حالات ہیں، فقر و فاقے کے اندر ہے، شاید آج جھک جائے۔ جب انسان کے سینے میں ایمان آ جاتا ہے، ایمان بستا ہے، تو انسان پہ چھوٹے موٹے حالات سے گھبراتا نہیں ہے، وہ تو ایمان ہی کیسا ایمان ہے جو حالات پہ انسان کو پھسلا دے۔ ہمارا تو ایمان اتنا کمزور ہے، ہمارا تو ایمان کمزور ہے، 2 ٹکے کے لیے، پیسوں کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، عہدے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولنا بھی جائز کرا دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ کہا کہ نمرود میں تیری عبادت تیرے سامنے نہیں جھکتا، تو میرا رب نہیں ہے، اگر تو نے نہیں دیا تو میرا رب مجھے دے گا۔ ظاہر سارا مجمع، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہاں ابراہیم تیرا رب کوئی اور ہے؟ کہا کون ہے تیرا رب؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ تو نمرود صحیح ہو کے بیٹھا نا، اوپر ہو کے، اس نے کہا یہ کوئی مشکل کام ہے یار، یہ مشکل کام ہے، زندہ کرنا مارنا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ فوراً اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کے بارے میں رہائی کا حکم ہو چکا تھا، ایک کے بارے میں پھانسی کا آرڈر آ چکا تھا، جس کے بارے میں پھانسی کا آرڈر تھا کہا اس کو رہا کر دو، جس کے بارے میں رہائی کا آرڈر تھا کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ بالکل ہی خر دماغ ہے، اس کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کرتا۔ کہا اچھا، کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، میرا رب نکالتا ہے، تو نہیں نکالتا، تیری پیدائش سے پہلے بھی سورج نکلتا تھا۔ ہاں اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال دے، مشرق میں غروب کر دے، میں مان جاؤں گا تو رب ہے، میں تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر اس کے ادھر ہکا بکا رہ گیا، پھر تو حیران ہو گیا یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہو گیا، ظاہر ہے یہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس وقت، فسرین لکھتے ہیں اگر اس وقت نمرود یہ کہہ دیتا کہ اچھا تیرا رب ہمیشہ مشرق سے نکالتے نا، کل تیرا رب مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ کہا کہ اللہ حضرت ابراہیم کی دوستی کی لاج رکھتے ہوئے سورج کو مغرب سے نکال دیتے۔ حضرت ابراہیم سے تو وہاں سے واپس آئے، مقصود دعوت تھی، دعوت پہنچ گئی، جتنے لوگ وہاں مجمع موجود تھا تب تک پیغام پہنچ گیا، سب کو پیغام دے دیا کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے جو اکیلا تنہا سارے نظام کو چلانے والا ہے، یہ جھوٹ موٹ کا بیٹھا ہوا ہے،
ویسے خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے. واپس آئے، دل میں خیال تو آیا کہ گھر والے کہیں گے غلہ لینے گیا تھا تو لایا کچھ بھی نہیں. جو گھر دو شاپر وغیرہ جو 2 بوریے تھے اس کے اندر مٹی اور ریت جو تھی وہ ڈال کے چلے گئے. چلو گھر والوں کا حوصلہ تو ہو. کہتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت کو لے کے آئے گھر کے اندر پہنچے، حضرت سارہ نے دیکھا، تھکے ہوئے تھے، سفر سے آئے تھے، فوراً سو گئے. سارہ نے کہا کہ ابراہیم کچھ لے کر آئے ہیں، جاؤ دیکھو. جا کے دیکھا تو اللہ نے اس ریت کو غلہ بنا دیا، گندم بنا دی. وہ ریت آٹا بن چکی تھی. کھانا تیار ہوا، حضرت ابراہیم کے لیے دسترخوان بچھ گیا. آنکھ کھولی، کہا سارہ کہاں سے آیا؟ کہا حضرت آپ ہی تو لے کر آئے. پھر کہا نہیں، میں تو ریت لے کر آیا ہوں. ہاں میرا رب ہے جو مشرق سے سورج نکالنے والا ہے، جو زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے. وہ ریت کو غلہ بنا دے، اس سے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں.